ٹال مٹول نہیں. مجھے یہاں حضرت شفیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا وجلہ یاد آتا. یہ جملہ ہے ہمارے لیے بڑا کام کا ہے. آپ نے فرمایا برباد ہے وہ شخص، تباہ ہے وہ شخص جو توبہ کی امید میں گناہ کرتا اور زندگی کی امید میں توبہ چھوڑتا. وہ شخص برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا جو توبہ کی امید میں گناہ کرتا. گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا. کیا ہے؟ توبہ کر لوں. کب کرے گا؟ ابھی تو گناہ کا بھی سلسلہ چل رہا. گناہ سے توبہ کب کرے گا؟ تو توبہ کی امید میں گناہ کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے. اور زندگی کی امید میں کہ اپنی زندگی اور طویل ہوگی اور باقی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو بچہ ہوں، ابھی تو 40 سال کا ہوں، ابھی تو 50 سال کا ہوں، نہیں معلوم 100 سال ہے 80 سال ہے، بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا توبہ. تو اس طرح توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے اس وجہ سے کہ زندگی ہے زندگی ہے زندگی ہے. تو حضرت شفیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح توبہ میں تاخیر کرنے والا اللہ کی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. موت آ کے اس کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، وہ موت کے دیوالے میں چلے جاتا ہے. توبہ جیسے کہ کسی طریقے کی بات نہیں، پورا گناہوں کا انبار سر پہ رہتا ہے. تو قربت ہو، جیسے ہی گناہ ہوا توبہ پر، جیسے ہی گناہ ہوا پشیمانی پر، جیسے ہی جرم ہوا پریشانی لاحق ہو جانا. اور یہ پورا ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا، ہمارے اسلاف کا یہی کردار تھا. ہمارے اسلاف کی ایسی نیک طبیعتیں تھیں. بے شمار واقعات ایسے نظر آتے ہیں بزرگان دین کے کہ ادھر چھوٹا سا جرم ہو جاتا تھا، ان سے سرزد ہو جاتا تھا تو اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے اور پریشانی کا اظہار کرتے، بل بلاتے، روتے، تڑپتے اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس جرم کو اللہ رب العزت حسنات میں تبدیل کر دیتا، نیکی میں تبدیل کر دیتا. چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس تو بڑے بڑے جرم وہ بھی قابل توبہ نہیں ہے. صبح سے لے کے شام تک اگر ہم حساب کتاب کریں جیسا دکان کا کرتے ہیں، ہمارے اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لیں اور حساب کتاب کریں تو بڑے بڑے گناہوں کی اگر پہلی دفعہ منائیں تو اتنے بڑے بڑے گناہ جرم ہمارے اندر جمع ہو جاتے ہیں کہ ناقابل بیان ہے، وضاحت کے قابل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم توبہ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے آج نہیں کل؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک تصور ستاتا ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی آج میں اس گناہ سے توبہ کر لوں گا، لیکن صبح اٹھ کے پھر وہی کرنا ہے، پھر کل وہ ہونے والے ہیں. یعنی توبہ اس انداز سے کر رہے ہیں کہ پھر دوبارہ وہ جرم کرنے کا ارادہ. تو یاد رکھیں، دوبارہ جرم کرنے کے ارادے کے ساتھ یا دوبارہ جرم کرنے کا اندیشہ ہے، اور یہ اندیشہ رکھ کے جو توبہ کی جاتی ہے حتمی اور قطعی طور پہ نہیں، بالکل صدق دل سے نہیں، مکمل چھوڑنے اور ترک کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ ایسی ڈاواڈول انداز میں جو توبہ کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں ہے، وہ توبہ نہیں، مذاق. اللہ تعالیٰ ان توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے جو قطعی طور پہ توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے وہ جرم نہیں کریں گے، وہ تصور بھی نہیں کریں گے. تو آئندہ وہ جرم نہیں کریں گے اس تصور کے ساتھ جو توبہ کی جاتی ہے اس کو توبہ سے استقامت کہتے ہیں. تو استقامت ہونا یعنی توبہ ہم لوگ کیے اس پہ قائم رہنا. توبہ اللہ سے وعدہ ہے، اے اللہ آئندہ سے میں نہیں کروں گا. یہ اللہ سے وعدہ کرے، دنیا کے کسی حاکم اور حکمران سے وعدہ نہیں ہو رہا، بادشاہ سے نہیں ہو رہا. اللہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے معاہدہ ہو رہا ہے کہ آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا، بس آئندہ جرم نہیں کروں گا، اب مجھے معاف کر دے، اب جو ہوا اس پہ نادم. تو یہ سچی توبہ ہے اور اس پہ قائم رہنا مرتے دم تک، یہ توبہ پہ استقامت. دوستو توبہ پہ جب استقامت آ جاتی ہے، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد جب بندہ بالکل اٹل طور پہ اپنے قدموں پہ کھڑا رہتا ہے، جرم کے قریب نہیں جاتا، پھر وہ گناہ میں لطف نہیں ہوتا اور جمع رہتا ہے، ہڑا رہتا ہے نیکی پر، پرہیزگاری پر. اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بشارتیں آئیں. 24ویں بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ
الجنة التي كنتم توعدون. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں ثم استقاموا، پھر وہ استقامت کی زندگی اختیار کرتے ہیں. اگر توبہ کریں تو جم کے قائم رہتے ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں جم کے قائم رہتے ہیں، نیکی پرہیزگاری پر قائم ہے جم کے قائم رہتے ہیں. دنیا کی کوئی ہوا ان کو متاثر نہیں کر سکتی، دنیا کے کوئی مظالم ان کو متاثر نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی طاقتیں ان کے پائے سوال کو متزلزل نہیں کر سکتی. استقامت کا پیکر بن کر پہاڑ سے زیادہ مضبوط توبہ پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے خوش نصیبوں پر میں روزانہ فرشتوں کی جماعتوں کو اتارتا ہوں. یہاں قابل غور بات، کل عید ہے، اتوار ہے، پرسوں پیر ہے. اب کثیر روایت اکثر اخبار کے اعتبار سے 27 رمضان کو شب قدر، اب تاخراتوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، تلاش شب قدر کرتے ہیں تو 27 کو شب قدر مثال سمجھیے. زیادہ امکان ہے کہ 27 رمضان کو شب قدر ہو. آپ یہ بات بتائیں، یہ شب قدر جو ہے یہ عظمت والی جو رات ہے، اب جو ہے شب قدر جو ہر سال آتی ہے، ہر سال ہے آتی ہے، شب قدر کے بغیر کوئی سال نہیں ہے، ہر سال شب قدر ہوتی ہے. ایک بات بتائیے، اس کو یہ اعزاز کیوں ہے؟ یہ شب قدر کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیا گیا ہے کہ اس کی ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر؟ یہ مرتبہ شب قدر کو کیوں ہے؟ اب تو شب قدر آ رہی، آپ بولیں گے اس میں قرآن نازل ہوا. اچھا، کل نہیں پرسوں جو شب قدر آنے والی اس میں قرآن نازل ہوا. قرآن ایک شب قدر میں نازل ہو گیا. قرآن نازل ہونے والی ایک شب قدر ہے وہ چلے گئی. اس شب قدر سے اس شب قدر کو جو آتی ہے وہ تاریخ، اس کو نسبت حاصل ہے. ہر سال تو قرآن نازل نہیں ہو رہا، قرآن کے نزول کا سلسلہ بند ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہمارے آقا پر. سرکار خاتم النبیین ہے، لہٰذا وہی ختم، آخری کلام آ گیا، اللہ کا پیغام پہنچ گیا. ہر سال شب قدر تو نہیں، ہر سال قرآن کا نزول تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہر سال شب قدر کا مرتبہ تو برابر برقرار ہے. یہ نقطہ ہے، میں اس پہ غور کرنے کی بات. اب قرآن کے نزول کا تو کوئی مطلب نہیں، اب قرآن تو نازل نہیں ہو رہا کہ چلو آنے والی شب قدر کا مرتبہ اس لیے بڑا ہے کیونکہ قرآن نازل ہو گیا. قرآن تو پتہ نازل ہو گیا. اب یہ شب قدر کو یہ اعزاز کیوں ہے؟ اس کو یہ عظمت اور یہ شان و شوکت کیوں حاصل ہے؟ اس کو یہ بلندی کیوں حاصل ہے؟ تو قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام وہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اے دنیا والوں سنو، قرآن مجید ایک مرتبہ ایک شب قدر میں نازل ہوا تھا اور بس وہ شب قدر میں نازل ہو گیا، لیکن ہر سال جو شب قدر آتی ہے اس کو یہ مرتبہ اس لیے حاصل ہے کہ ہر سال آنے والی شب قدر میں میری طرف سے فرشتوں کی جماعتیں اترتی. کیوں یہ مرتبہ کیوں ہے؟ اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں. اچھا، یہ ایک طرف رکھیے کہ شب قدر کو اتنا بڑا مرتبہ اس لیے ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں. اب 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتا ہے اے دنیا والے سنو، اے ایمان والے سنو، اے میرے بندو یاد رکھو، شب قدر میں سال میں ایک مرتبہ میں فرشتوں کی جماعت اتارتا ہوں تو شب قدر کو باعظمت بنا دیتا ہوں اور اس کی وجہ سے وہ رات بڑی انوار اور برکات کی پیکر بن جاتی ہے. لیکن قربان ہو جاؤ ان بندوں پر. بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور استقامت والے ہو جاتے ہیں، توبہ پر سچی توبہ کر کے اس پہ قائم رہنے والے اور جمے رہنے والے اور اطاعت اور عبادت اور پرہیزگاری پر استقامت کے ساتھ کاربند رہنے والے جو ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کے گھروں میں اور ان لوگوں کے بعد شب قدر میں بھی فرشتے نازل نہیں کرتا، ان کے گھروں میں روزانہ فرشتوں کی جماعتیں اتارتا ہوں. استقامت والے جو رہتے ان کے پاس روزانہ فرشتے اترتے. قرآن کہتا ہے وہ فرشتے جو شب قدر میں اترتے ہیں وہ
وہ اللہ کے استقامت والے بندوں کے گھروں پر روزانہ اترتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استقامت کا پیکر بن گئے. بس وہ توبہ کرتی ہے بڑے ہو گئے. شراب چھوڑنے کی توبہ زندگی میں کبھی شراب کا تصور نہیں لائے. لاکھ تدبیریں کیے لوگ دوست احباب, جام شراب کا وہ دیکھنے کی تو دور کی بات ہے, تصور بھی نہیں گیا, خیال بھی نہیں گیا. ایسا قائم رہ گئے. استقامت کا پیکر کتنے ہی مظالم اور مسائل کو نہ آئے, اڑے رہے ایمان پر, نیک اعمال پر, نماز پر, ذکر پر, تسبیح پر, تحلیل پر, روزے پر, توبہ پر. تو ایسے خوش نصیب بندے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں میں روزانہ فرشتوں کی جماعت اتارتا ہوں. اچھا اتارتے ہیں. شب قدر میں جب فرشتے اترتے ہیں تو بس اترتے ہیں, اب اللہ کی طرف سے وہ سلامتی لے کے آتے ہیں. لیکن یہاں جب استقامت والے بندوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وہ فرشتے اترتے ہیں استقامت والے لوگوں کے پاس, سچی توبہ پر قائم رہنے والے بندوں کے پاس اتر کر کہتے ہیں اللہ تخافوا, اے بندو خوف نہ کھاؤ, مت ڈرو, ولا تحزنوا, غمگین بھی مت ہو جاؤ, نہ غم کرو نہ خوف کرو, وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون, اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس جنت کا تم لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا.